عبدالعزیز نہیں ہے، عبدالمعیز، عبدالنافع، عدنان علی عباس، ادینہ، عدنان علی عباس نہیں ہے، احمد گل، علیان کریم، انیش کمار، انیشا سرحدی، داؤد عرفان، فرحان علی، حسان رضا، حدیر شفیق، ہمایوں خان، احسان علی، اقرار حسین، کاشف زہرا، خلیل احمد، لاریب علی، محمد سبیع الرحمان، معاذ خان، معاذ سلمان، ملیہ محبوب علی، محمد طلحہ، محمد عبداللہ، محمد ابو ہریرہ، محمد احمد مزمل، محمد علیان خان، محمد ابراہیم، محمد منیب، محمد صادق شمیم، محمد سائم، محمد سلطان، محمد طلحہ، محمد زید، محمد طلحہ، محمد زید، مصطفیٰ جعفری، قدیر احمد، رجا کون ہے، منور رانا، محمد طاہر، رمشا سعید، ربیسہ، سمد سومرو، ثنا ساجد، شہیر خان، ثنا ساجد ہے، شہیر خان، شاہ نواز خان، سبطین حیدر، سید محمد احمد زیدی، سید محمد برہان الدین، سید محمد اماد، تمکینات، عمر عبد الوحید، یاسر شاہ، زید انیس، کیا نام ہے، ادینہ، اچھا جی، آج 7 کلاس ہے نا آپ لوگوں کی، یاد ہے کسی کو؟ 7 ہے نا، ٹھیک، اچھا جی، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین،
یا فتاح یا فتاح یا فتاح. اسلام اینڈ ادر ورلڈلی ریلیجنس، یہ ڈفرینشیٹ ہم نے دیکھنا ہے اسلام اور دیگر مذاہب کے درمیان. واٹ از دی ڈفرینس بٹوین مذہب اینڈ اسلام اینڈ دین؟ دین کیا ہوتا ہے اور مذہب کیا ہے؟ تو یہ چند پوائنٹس ہیں جو آپ کو سمجھنے چاہیے. موبائل بند کر دیں، اندر رکھ دیں، موبائل کسی کے ہاتھ میں نہ نظر آئے. تو مذہب وہ ہوتا ہے جس کے کریٹر ریئل نہیں ہوتے، انسان ہوتے ہیں. اصل بنانے والا نہیں ہے، خالق، اور انسانوں نے خود بنائے. اور ان کے میجر پوائنٹس کیا ہوتے ہیں؟ دو چار ہی ہوتے ہیں. یونٹی ہوتی ہے، پیس ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ دو چار چیزیں اور ہیں جن کو وہ فوکس کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں اور ایک نیا مذہب بنا لیتے ہیں. اور جو دین ہے یہ خالصتاً ریئل کریٹر بناتا ہے، یعنی کہ اللہ کا بنایا ہوا ہوتا ہے. اور اسی کو اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ للہ الدین الخالص. اصل کیا ہے؟ خالص، پیور، وہ ہے چیز جو اللہ نے تمہارے لیے بنائی، اللہ نے تم کو دی ہے. ٹھیک ہے نا؟ دین حنیفہ، اس کو دوسری جگہ قرآن نے بیان فرمایا کہ یہ وہ راستہ ہے جو حنیفہ والا ہے، یعنی کہ درمیانہ ہے. بیچ میں سے سیدھا راستہ جو جا رہا ہوتا ہے، اسی لیے لوگ کہتے ہیں نا بھائی سیدھے راستے پہ چلو. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ الٹے سیدھے اور ٹیڑھے میڑھے راستوں پر مت گمراہ ہو جاؤ، آپ ناکام ہو جائیں گے. اور سیدھا راستہ اسلام شریعت نے واضح کر دیا. اس کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے؟ ایک جاہل آدمی بھی اس کو سمجھ لے. اس کے لیے بھی ایک بہت بڑا دنیا کا پوائنٹ اس وقت ہمارے معاشرے میں بھی ہم اس کو، اگرچہ اتنے فرقے ہوں اور بہت سارے مذاہب ہمارے سامنے ہوں، بہت سارے لوگ اپنے اپنے دین بنا کے بیٹھے ہوں، فرقے بنا کے بیٹھے ہوں، لیکن آپ بھی دین کا علم نہ رکھتے ہوئے بھی اس کو پہچان سکتے ہیں. حق ایسی چیز ہوتی ہے. اس کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ کہ جو بھی اسکالر یا جو بھی انسان، کوئی بھی شخص آپ سے جب بات کر رہا ہے اور آپ کو علماء کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی علماء سے جڑ جاؤ. جو نیک علماء ہے، عالم ہونا شرط ہے، یہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں. ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ عالم ہونا. عالم کیا ہوتا ہے اس کی بھی میں ڈیفینیشن ان شارٹ سمجھا دیتا ہوں. تو جو بھی اسکالر، جو بھی انسان، جو بھی شخص آپ کو علماء سے تعلق جوڑ رہا ہے تو آپ سمجھ لیں یہ حق کی بات کر رہا ہے. اب وہ آگے جو بھی بات کے لیے ضروری ہوتا ہے، اسلام شریعت نے اس کے راستے دیے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تو یہاں پر بعض فتنے آپ کو ایسے بھی نظر آئیں گے جو یہاں پر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی صرف اللہ اور اس کا رسول، ہم صرف ان دو چیزوں کو مانیں گے، ہم کسی چیز کو نہیں مانیں گے، جو کہ غلط بات ہے. اس میں اسلامک اسٹڈیز نظر آ رہا ہے یا آئی ایس کہیں لکھا ہو؟ کورٹ میں آ گیا. تو یہ کیا ہے؟ ایک فتنے والی بات ہے کہ بھائی صرف اللہ اور اس کے رسول کو مانا جائے گا. یہ بات بھی غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دیکھو اللہ اس کے رسول کو اگر آپ کہتے ہو کہ صرف مانیں گے، اس کے علاوہ کسی دوسری چیز کو نہیں مانیں گے، تو اللہ خود تو کہہ رہے ہیں کہ تیسری چیز کو بھی مانو. یہ قرآن کی آیت ہے. موبائل استعمال نہیں کرو. یہ کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے، 34 سورت ہے اور 59 ورس نمبر 59 ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے یا ایھا الذین، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کا حکم مانو، اللہ کی اطاعت کرو. یعنی اللہ کی اطاعت مینس کتاب اللہ، اللہ کا قرآن. واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، رسول کی بات مانو. اس کا مطلب کیا؟ حدیث، سنت رسول، حکم رسول، قول رسول، فرمان رسول. ٹھیک ہے نا؟ وہ سب کچھ ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قول امر منکم. تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ جو تمہارے اندر درمیان میں علماء موجود ہیں، علم والے، دین شریعت کو پہچاننے والے ہیں، ان کا حکم مانو، ان کی بات مانو. اور علماء کے درمیان
جب ایک مسئلہ کوئی آیا اور وہ سب متفق ہو گئے، تمام تھاؤٹس کے جو اسکالرس ہیں وہ سب کیا ہو گئے، ایگری ہو گئے ایک ہی مسئلے پر، ایک پلیٹ فارم پہ سارے اکٹھے ہو گئے، تو اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں؟ پھر ہم نے اس کا نام خود رکھا، پھر ہم اس کو کہتے ہیں اجماع، تھرڈ نمبر۔ اور اگر وہ ڈفرینٹ اسکالر جو مختلف آراء رکھتے ہیں، ان کا اختلاف ہو گیا کسی مسئلے پر، تمام متفق نہیں ہو سکے، ایک پلیٹ فارم پہ نہیں جمع ہو سکے، تو اس کو ہم پھر نام دیتے ہیں قیاس کا۔ بھائی اس میں اختلاف ہو گیا، پھر سب ایک مسئلے پر اس کا سولوشن ہر ایک کے نزدیک ایک نہیں ہے، الگ ہے، بہت سارے سولوشن نکلے۔ ایسا ہو سکتا ہے ایک سوال ہے، اس کے کئی سارے جواب ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں ایک ہی جواب ہوگا، لیکن بعض سوال ایسے ہوتے ہیں اس کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، بہت سارے جواب نہیں ہو سکتے۔ جیسے ہاں نہیں میں کوئی سوال میں آپ سے پوچھ لوں کہ بھائی آپ نے ناشتہ کیا تھا، آپ یہ بولیں گے کہ نہیں کیا، یا آپ کہیں گے کہ کیا ہے، ہاں یا نہ۔ لیکن بعض سوال ایسے ہوں گے کہ آپ اس میں تھوڑا سا لچک ڈال سکتے ہیں، مختلف جواب دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ نوعیت کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جب اختلاف ہو گیا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ قیاس ہو جائے گا۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھ لو کہ انہوں نے بتایا قرآن سے اطیع اللہ سے قرآن مراد ہے، کتاب اللہ، اور اطیع الرسول سے سنت رسول مراد ہے، اور اولی الامر سے علماء اور فقہا جو اگر کسی مسئلے پر جمع ہو گئے، اجماع کر لیا تو وہ اجماع کہلائے گا، اگر اختلاف ہو گیا تو پھر وہ کیا کہلائے گا؟ قیاس کہلائے گا۔ کتاب اللہ تو آپ سمجھتے ہوں گے، قرآن پاک۔ سنت رسول، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بات فرمائی زبان سے، آپ نے کوئی عمل خود کیا، ہاتھوں سے، اپنے قدموں سے، اپنے جسم سے کوئی بھی کام خود کیا، وہ بھی حدیث بن گیا۔ آپ کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا اور آپ نے اس کو منع نہیں کیا، کرنے دیا، تو وہ بھی حدیث خود ہی بن گیا، کیونکہ آپ کا کسی صحابی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھ کر اس پر خاموشی اختیار کرنا ہی خود کیا تھا؟ دلیل تھا اس بات کا کہ یہ کام صحیح ہے، کیونکہ آپ اللہ کی طرف سے نبی بن کے آئے تھے، آپ کا کام تھا آپ روک دیتے تھے، ہماری طرح نہیں تھے۔ اور اگر آپ نے منع کر دیا کہ بھائی یہ نہیں کرو، یہ غلط ہے، تو وہ بھی حدیث بن گیا۔ یا آپ نے اشارے سے بھی روک دیا، کسی بھی طرح روک دیا، تو وہ سب بھی کیا بن گیا؟ حدیث، اس کو بھی حدیث ہی کہا جائے گا۔ کیا چیز؟ تراویح منع کی تھی، منع کا کہیں نہیں ہو گیا تھا، چلو اچھا ہی ہے، فزیکل بھی ہو گیا، ریپیٹ ہو گیا، امپورٹنٹ بھی تھا۔ تراویح کا کیا مسئلہ ہے وہ میں آ جاتا ہوں، سمجھا دیتا ہوں، تھرڈ پوائنٹ پر آتا ہے وہ، ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ گئے۔ اب آ جاؤ آگے، تھرڈ پوائنٹ ہمارے پاس ہے اجماع۔ دیکھو قرآن نے نہیں بتایا کہ تراویح 20 رکعت ہے، کتنی رکعت ہے، ٹھیک ہے، قرآن نے قیام اللیل کا ذکر کیا ہے، اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کا مکمل ذکر بھی فرمایا، تراویح پڑھا کے بھی دکھائی۔ آپ 3 دن تک آتے تھے اور صحابہ کو درمیان شب میں رات میں تراویح 20 رکعت پڑھائی آپ۔ چوتھے دن آپ تشریف نہیں لائے، آپ نے منع نہیں کیا، منع کا کہیں بھی نہیں ملتا، آپ اپنے حجرے سے نہیں نکل کر آئے، اور صحابہ خود کھڑے ہو گئے، جب انہوں نے دیکھا وقت کم ہے تو خود سب جو ہے وہ 20-20 رکعت تولیہ بنا کے پڑھنے لگے، سب نے پڑھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن فرمایا کہ میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے، اس وجہ سے نہیں آیا، منع نہیں کہ آپ نے پھر اس کی تشریح بھی فرمائی۔ پھر یہ سلسلہ اسی طرح نبی علیہ السلام کی زندگی میں چلتا رہا، صحابہ خود پڑھ لیتے تھے، جماعتیں بنا لیتے تھے، 20-20 رکعت پڑھ لیتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی، 6 سال کا جتنا زمانہ ہے، اس میں بھی یہ سلسلہ یہی چلتا رہا۔ تیسرے نمبر پہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، آپ کے دور خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام جب دیکھی یہی عمل دیکھا کہ مسجد میں اس طرح ہر کوئی اپنی اپنی جماعت کرا رہا ہے، تو آپ نے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا، جمع کیا،
اور آپ نے ان سے مشورہ کیا کہ بتاؤ بھائی کوئی ایسا ہم چیز طے کر لیں آپس میں کہ ایک ہم پیج پر آ جائیں سارے، ایک ساتھ ہی کوئی اس کا طریقہ بن جائے کہ ہم ایک ساتھ یہ کام کر لیں مل جل کر. تو سارے صحابہ نے اجماع کرا پھر اس پر، اپنے اپنے دلائل سامنے رکھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت تھے اس وقت، شریعت کے بڑے، اور انہوں نے اجماع فرما دیا اس مسئلے کے اوپر کہ آئندہ سے، آج سے تراویح کی نماز 20 رکعت پڑھی جائیں گی اور ایک جماعت کے ساتھ سب مل کر پڑھیں گے. یعنی آپ نے یہ نہیں منع کرا کہ الگ الگ جگہ پر الگ الگ جماعتیں نہیں ہوں گی، آپ نے کہا لیکن 20 رکعت تراویح ہوگی. ہر کوئی اپنی مرضی سے، کوئی 8 کوئی 12 یہ نہیں کرے گا. اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ اجماع. اور جس مسئلے پر ایک دفعہ اجماع ہو گیا امت کا یا صحابہ کا یا علماء کا، تو اس پر پھر کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. اختلاف کا راستہ بند ہو گیا. بات سمجھ گئے؟ جن مسائل پر اجماع ہو چکا ہے، یعنی کہ سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے، وقت کے علماء اکٹھے ہو گئے زمانے کے، تو وہ ایک مسئلے پر جب متفق ہو گئے، انہوں نے ایک ڈیسیجن لے لیا، فائنلائز کر دیا. اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق کے مسئلے کو بھی اجماع کر دیا، اجماع فرما دیا تاکہ امت اس مسئلے میں جائے گی، وہ اپنی صرف جنت دوزخ کی فکر کریں، ان مسائل میں نہ پڑے. ادھر سے ہمیں فارغ کرا انہوں نے. اور انہوں نے یہ بھی اجماع کر دیا کہ 3 طلاق ایک مجلس میں، ایک جملے میں، ایک زبان میں، ایک الفاظوں کے ساتھ، یا 3 دفعہ ایک ساتھ کہنے پہ یا الگ الگ کہنے پہ، ہر طریقے سے 3 ہی ہو جائیں گی. اگر 3 اس نے کہیں کسی بھی طریقے سے یا اس سے زیادہ بھی کہیں تو 3 طلاق ہو جائیں گی، ایک نہیں ہوگی. وہ ایسا کہیں نہیں ہوتا پوری دنیا میں کہ میں 3 چماٹ ماروں آپ کو اور بولوں ایک ہوا ہے. یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ اس کو آپ بھی کہیں گے بےمانی ہے. سیدھا کامن سینس کی بات ہے یار. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مسائل کو سیدھا کر دیا بالکل امت کے لیے، تاکہ امت کل کو یونیورسٹی والے آ کر پریشانی نہ ہو. مسئلے سیدھے کر دیا آپ نے. تو 3 طلاق دے یا جتنی بھی 3 سے زیادہ دے وہ پوری ہو جائیں گی اور پھر ختم ہو جائے گا. اس کے بعد ڈھونا دھونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے خود دی ہے، کسی دوسرے نے نہیں دیا. چوتھے نمبر پہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ اختلاف رہا کسی مسئلے میں تو وہ قیاس ہو جائے گا. قیاس کی میں ایگزامپل دے دوں، جیسے اسٹارٹ سے سمجھ لو. قرآن نے حکم دیا بھائی اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. نماز کیسے پڑھیں یار؟ یا اللہ آپ بتا تو دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے دکھائی. جبرائیل آئے، انہوں نے پڑھ کے دکھائی، یا رسول اللہ آج میرے ساتھ پڑھیں. اور اللہ اکبر پڑھا، پھر سبحان اللہ وبحمدہ کا پورا پڑھا، الحمدللہ رب العالمین پڑھا، پھر سورت ملائی اس کے ساتھ، پھر اللہ اکبر رکوع کرے، جیسے آپ چھوٹے بچے کو سکھاتے ہیں. جبرائیل نے سکھائی آ کر نماز. نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو سکھائی، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو، تابعین تبع تابعین چلتی آئی، ہم تک پہنچ گئی. تو حدیث میں نبی علیہ السلام نے نماز پڑھ کر دکھائی، ہر کام کر کے دکھایا. پھر اس میں اجماع ہے کہ نماز کے جو فرائض ہیں اگر وہ چھوٹ جائیں گے تو آپ کو نماز دہرانی پڑے گی. نماز میں جو واجبات ہیں 14 وہ چھوٹ جائیں، سجدہ سہو کرنا ہوگا. یہ اجماع شرعی مسئلہ ہے، اس پر سب متفق ہیں. چوتھی چیز پہ آ جاؤ کہ نماز دیکھو پڑھنا کیا ہے؟ فرض. فرض عین 2 ہوتے ہیں فرض، ایک فرض کفایہ. فرض عین اور فرض کفایہ. فرض عین کیا ہے؟ ہر کوئی نماز پڑھے گا، اپنی نماز خود پڑھے گا. اور فرض کفایہ کیا ہے؟ کہ نماز جنازہ چند مسلمانوں نے پڑھ لی، سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی. عید کی نماز کیا ہے؟ چند مسلمانوں نے پڑھ لی، سب کی طرف سے ہو گئے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ گناہگار نہیں ہو گئے. لیکن فجر کی نماز، چاہے وہ عید کے دن کی فجر کی نماز ہے، وہ آپ نے خود ہی پڑھنی ہے، وہ معاف نہیں ہے، وہ فرض عین ہے. تو اسی طریقے سے نماز کیا ہے؟ فرض عین ہے. نماز کے اندر 13 فرائض ہیں، ان میں سے ایک فرض یہ بھی ہے کہ ہر رکعت میں آپ نے 2 سجدے کرنے ہیں. دونوں سجدوں کے اندر آپ کی تمام ان ہڈیوں کا لگنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی فرض ہے. ایک پیشانی کی، دوسری ناک کی 2، 2 ان ہاتھوں کی 4، 2 ان گھٹنوں کی 6، 2 پنڈلیوں کی، کتنی ہو گئی؟ 8.
ان 8 ہڈیوں کا زمین پر لگنا، زمین کو دبانا، طاقت سے پریس کرنا، یہ بھی فرض ہے. اگر ایک بندے نے اپنے دونوں ٹانگوں کو پیچھے سے اٹھا کے رکھا تو اس کا فرض سجدہ ادا نہیں ہوگا، تو نماز نہیں ہوگی. ہاتھوں کو اٹھا کے رکھا ہوا میں، زمین پہ پریس نہیں کرا، زمین پہ ہی کرنا فرض ہے، تو اس کا سجدہ نہیں ہوگا. اب کوئی اگر ملٹی فارم پر نماز پڑھ لے تو وہ تو زمین نہیں ہے. اسی طرح جہاز میں پڑھ لے تو وہ میٹل ہے، لوہے کا بنا ہوا ہے، وہ بھی زمین نہیں ہے. ٹرین میں پڑھ لے، بس میں پڑھ لے تو وہ بھی زمین نہیں ہے. ایک بندہ معذور ہے، وہ ہوا میں سجدہ کر رہا ہے، وہ تو زمین تک جا ہی نہیں رہا، تو کیا اس کی نماز نہیں ہوگی؟ اب اس کی نماز کیسے صحیح ہو جاتی ہے؟ وہ دلیل ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ قیاس سے. کس طرح کہ دیکھو زمین پہ سجدہ کرنا ہم نے کہا فرض ہے، اور زمین کا ہی اجناس میں سے ایک جنس لوہا بھی ہے. یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے نکلتا ہے. یہ زمین کی دھات ہے. سونا، چاندی، ہیرے جواہرات، تانبا، پیتل، یہ سارے کہاں سے نکلتے ہیں؟ زمین سے. تو جب زمین سے نکلتے ہیں اور زمین پر آپ کہہ رہے ہیں کہ سجدہ کرنا صحیح ہے، تو یہ چیزیں زمین کے اندر ہی موجود ہے. اب جو چیز زمین کے اندر موجود ہے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اس پر بھی سجدہ کرنا صحیح ہے. یہ ہم نے قیاس کر کے کیسے حکم لگایا کہ جیسے زمین پہ سجدہ کرنا صحیح ہے تو زمین سے نکلنے والی ہر چیز کے اوپر سجدہ کرنا صحیح ہو جائے گا. زمین کے اندر آکسیجن بھی ہے، ہوا میں بھی سجدہ کر رہے ہیں تو صحیح ہو جائے گا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ معذور ہے. اب سمجھ آ گیا یہ قیاس کیا چیز ہوتی ہے؟ تو ہم نے وہ زمین والے حکم کو اٹھا کر اسی جیسی دوسری تمام ریکوائرمنٹس والے مسائل کے اندر اسی حکم کو لگا دیا، لیکن وہ ایک دھاڑی آپ دیکھیں دھاگے کی جڑی ہوئی ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ لوہا زمین سے نہیں نکلتا. بھائی آپ کا دماغ صحیح ہے کیا؟ ارے بھائی زمین سے ہی تو نکلتا ہے، اور کہاں سے نکلتا ہے؟ نہیں بات سمجھ ہے؟ سمجھ آ گیا؟ اللہ کرے سمجھ آ جائے تو میں. لیکن دین بہت آسان ہے، اگر اس کو سمجھو تو بہت گہرائیوں میں بندہ چلا جاتا ہے. بہرحال یہاں تک بات کمپلیٹ ہو گئی. اب بھائی پریزنٹیشن ہم نے اسٹارٹ کرنی ہے. وہ ہمارا کون سے گروپ تک ہو گیا تھا یہ بتائیں. غزوہ بدر ہٹ گیا کیونکہ پیپر چینج ہو گیا ہے. میں آخر میں ڈسکس کر دیتا ہوں. بھائی ہم نے 3:20 پہ کلاس اسٹارٹ کی ہے، 40 منٹ بعد کوئی بھی بریک نہیں ہوتا، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. 3 گھنٹے کی کلاس میں ہم مڈ میں 1.5 گھنٹے بعد بریک دے سکتے ہیں. اچھا جی، یہ مجھے بتا دیں کون کون سے گروپ تک ہو گئی تھی ہماری پریزنٹیشن؟ گروپ نمبر 1 نکالیں کس کا ہے؟ گروپ نمبر 1 محمد ابراہیم، محمد منیب، شاہ نواز خان. ای میل کر دیا آپ نے مجھے گروپ؟ اچھا، جو نئی پریزنٹیشن آج دے گا میں اس کو 0 مارک کروں گا. جس گروپ تک میں نے آج کے لیے کہا تھا آ جائے. کیا نہیں مل رہا؟ کیا مطلب؟ ای میل گروپ میں نے کتنی دفعہ بھیجی ہے؟ دوبارہ بھیج دیتا ہوں. میں دو دفعہ تو میں بھیج چکا ہوں، 2-3 دفعہ تو میں بھیج چکا ہوں ای میل. جلدی بھیجیں ای میل پہ. گروپ نمبر 2 کس کا ہے؟ گروپ نمبر 2 شہیر، معاذ خان، محمد سلطان. شہیر، معاذ خان، محمد سلطان. کہاں ان میں سے تینوں میں سے کوئی نہیں ہے یہاں؟ شہیر، معاذ خان، محمد سلطان. تو پریزنٹیشن آ جائے. بھائی ان کو اسکپ کر دیں، وہ ان کے نام میں ابھی آپ سے پوچھ لیتا ہوں، ان کو 0 کروں گا نا. سلطان نہیں، یاسر صاحب تھا. 4 لوگ ہوئے تھے ہمارے گروپ میں. 4 تھے. سلطان، شہیر خان، ماسا اور یاسر. شہیر، معاذ اور محمد سلطان تو آ رہے ہیں. تیسرا چوتھا یاسر ہے. چوتھا یاسر ہے.
سر وہ آ رہے ہیں ابھی. چھوڑ دو ان کو, میں زیرو کر دوں گا بس. ٹاپک بھی چینج کر دیا تھا ہمارا. وہ جو بھی ٹاپک ہے آپ اسی پر اسٹارٹ کریں. دوسروں کو لے لیں, وہ آ رہے ہیں راستے میں, بات ہوئی ہے ان سے. بھائی اتنا ٹائم نہیں ہے پھر جو تو. موجود ہیں ان سے آپ لے لیں, آ جائیں گے. کچھ سلائڈیں تو ہاں کچھ نہیں ہوتا, اسکپ کریں. وہ اپنی قبر میں جائیں گے, آپ اپنی میں جائیں گے. وہ لیٹ ہو رہے ہیں تو آپ ان کے جیسے اپنے کیوں مارکس مائنس کروا رہے ہو. ختم. پھر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے نا, آج تو ہم نے پریزنٹیشن کرنی ہے. ہاں جی, یہ تو آپ کو پتا ہوگا, گروپ پر تو آپ ہیں نا واٹس ایپ پہ. ٹائم ضائع نہیں کریں, وہاں بیٹھ جائیں, اپنا گروپ دیکھیں, نام کیا ہے, گروپ نمبر کیا ڈلا ہوا ہے وہاں. گروپ پہ ہوگا نا, واٹس ایپ گروپ پہ تو ہے نا آپ لوگ. چلیں بس اسٹارٹ کریں, آ جائیں. چلیں جی. میرا بیٹا تمہاری والی کون سی ہے؟ تمہاری والی کون سی سائڈ ہے؟ میری بیٹی دوسری ہمارا کنفیوژن ہے مسئلہ. کیا بولنا ہے؟ ایک منٹ. کنفیوژن پہ لیتے سورسز اسلامک لا کے بارے میں پریزنٹیشن ہے. 2 ممبرس ہمارے گروپ کے ہیں نہیں, میں شہید تھا, میں یاسر ساتھ تھا. شریعہ کی بیسیکلی ڈیفینیشن جو اللہ تعالیٰ نے ایک لا بنا کے بھیجا ہے مسلمان پوری مینکائنڈ کے مڈس مسلم, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ میسج پہنچایا ہے کہ جو شریعہ ہے وہ ایکچولی ہے کیا. جو پرپز ہے شریعت کا وہ سب کو گائیڈ کرنا ہے کہ اپنی زندگی کو کیسے گزارنی ہے, پولیٹیکلی, سوشلی, ایتھکس جو ہوتا ہے سب چیزیں, اور جو کمانڈ اللہ تعالیٰ نے دیا وہ 5% ہے, 95% یہ ساری چیزیں ہیں جس میں ایتھکس, پولیٹیکل لائف, سوشل لائف, ساری چیزیں آتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹیچنگ دی تھی, جو ٹیچنگ ہے ڈیوائن گائیڈنس کو بیس کرتی ہے. 2 طرح کی سورسز ہیں شریعت کو یوز کرتی ہیں. پرائمری سورسز قرآن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا. سیکنڈ چیز ہے سننا, سیکنڈری سورسز جو ہیں اس میں اجماع, قیاس آتے ہیں, مراجعات آتے ہیں, استحسان اور سر اب کنکلوژن پہ جانا پڑے گا, اس سے کنکلوژن شیرا جو ہے انسانیت اور ان چیزوں کے اوپر جو قرآن اور سنت سے ضروری ہماری پڑھائی ہے
प्राइमरी है, सेकेंडरी और ये शेरा प्राइमरी और सेकेंडरी प्राइमरी सोर्सेज क्या है, सेकेंडरी क्या है? कुरान कुरान और सुन्ना जो है इसकी जो है कुरान प्राइमरी कुरान और सेकेंडरी है सुन्ना जो प्राइमरी कुरान और सुन्ना और सेकेंडरी सेकेंडरी सोर्सेज कौन से? इज्मा आया, प्रयास इज्मा प्यास और आगे भी बने इस्तेफान इस्तेफान ये तो नहीं लेकिन इससे रिलेटेड आपको ये कुरान की आयत जैसे हमने आपको हमने कहा बताई कि आप क्या तो भी ऐड करते हैं, हदीस ऐड करते हैं, हदीस से बहुत अच्छा हर स्टूडेंट को ऐड करना है हदीस और कुरान की आयत आपसे रिलेटेड जो भी टॉपिक है उससे चालीस कुरान में सर जो इन लोगों का पार्ट था ना उसमें सब में हमने सही है, लेकिन जब आप स्टार्ट कर रहे हैं ना तो याद रखना कि आप इसकी तिलावत होनी चाहिए। फिर कोई इससे रिलेटेड बहुत सारी अहादीस हैं, वो कम से कम एक स्टूडेंट एक हदीस को जब पढ़ेगा पता तो चले आप सारे हदीस की डेरिवेशन थे ग्रुप मेंबर हमारे उससे कुछ नहीं होता। आप दो भी बहुत काफी है, 2 वर्ष 4 वर्षों से वहाँ पर दो रंगों की दवाई हर चीज में मानी जाती है सिवाय चंद चीजों में। हर जगह पे 2 फिटनेस चाहिए होती है, ये शरीर हुज्जत होती है। आप 2 और 2 कर रहे हो, 2 और 2 को रो रहे हैं। अपने आप को ऐसा बनाए अकेले मैं काफ़ी हूँ भाई, मुझे किसी की कोई ज़रूरत ही नहीं है, जाएं बस, ठीक है। चले भाई ग्रुप नंबर 1 वाले आ जाए, भेज दिया उन्होंने पीपीटी। हाँ जाए, ग्रुप 1 वाले आ जाए। अरे भाई घर से करने के काम थे ये, आप अभी क्यों कर रहे हो यार? घर पे करने के काम थे, कितनी दफ़ा मैंने आपको मैसेज किया है कि आप पीपीटी ईमेल कर दें। ग्रुप नंबर 2 वाले आए, कहाँ हैं? ग्रुप नंबर 2 कहाँ गए? ग्रुप नंबर 2 वाले अभी तो था उनमें से कोई लड़का। ऐसे करोगे तो भाई ये तो रह जाएगी आपकी प्रेजेंटेशन। शहीर मास खान मोहम्मद सुल्तान कहाँ है? अच्छा ये आप लोग थे। इनमें से आप कौन, क्या नाम है? यासिर शाह। और ये जो दूसरे थे शहीर। ग्रुप नंबर 4 वाले रिमशा सईद, लारेब अली, अदीना फातिमा हो गई। अच्छा ग्रुप नंबर 5 नंबर ग्रुप आ जाए, भेज दी पीपीटी आ गई इधर, कर लें, आ जाए। चलिए स्टार्ट करें। मोबाइल बंद करते हैं सब, मोबाइल किसी का हाथ में नजर ना आए मुझे।
ایک انساندار کو اس کا مخلوقات کا اسٹیٹس دیا ہوا ہے اللہ پاک نے کہ اسلام میں ہے والی اور کہ آپ اس سے ریسپیکٹ سے ٹریٹ کریں. اگر آرگن ڈونیشن میں کلیئر آپ کی پرمیشن ہونی چاہیے اس میں آرگن ڈونیشن میں. اور وہ سب چیز ابھی دیکھتے ہیں کہ آواز تو جائیں گا. قرآن اور سنت لاسٹ والی حدیث جو آپ موبائل یوز کرتے ہیں آگے حدیث ہو رہا ہے قرآن پورا اسلام میں حالات ہے اللہ بول نہیں ہوگا یہ. اللہ پاک نے انسان صحیح ہے. ہاں چلے چلے. جو بھی ڈونر ہوتا ہے کہ اس کی کلیئر پرمیشن ہونی چاہیے اور اس میں جو مالی معاملات جو ہونے چاہیے وہ نہیں ہوتے ہیں. اگر آرگن ڈونیشن میں یہ چیز ہے کہ کسی کی اگر آپ کڈنی یا لیور دے کے کسی کی اگر جان بچا سکتے ہیں تو وہ اسلام میں ہے. اس کو واپس چھوٹا کر کے پھر کرو اور چھوٹا کرو. آپ کرو آگے کرو. انسان کا کوئی بھی قتل کرتا ہے تو وہ پوری انسانیت کا قتل ہے. اگر کوئی بھی ایک انسان کی وہی جان بچا رہا ہے تو وہ پوری انسانیت کی جان بچا رہا ہے. لاؤڈ سے بڑا چاہیے اور چاہیے اور اس کے کی وجہ سے ایسا ہی آپ کو آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بولے نا ان کو کیا آواز نہیں آ رہی. لاؤڈ ان کو آواز ہی نہیں آ رہی. تو سننا چاہ رہے آپ کتنی اہم بات بتا رہے ہیں. پیسے یہ دونوں طریقے سے دی جا سکتی ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ جسم کی بےحرمتی نہیں ہو جسم کی موبائل بند کر دیں. تھوڑا لاؤڈ کر دو یار. آپ بھی بند کریں موبائل. اب چلو نا مردوں کی طرح آواز نکالو نا. آپ آواز کا ہے نا کھانے میں کیا کھایا تھا تم نے؟ پڑھنا نیوز تھوڑی پڑھنی ہے. اپنے دماغ سے بتاؤ جو تمہیں سمجھ آ رہا ہے لیکن کوئی بات سمجھ تو آئے نا. بھلے ایک بات بتا دو لیکن سمجھ تو آئے. یہ تم نے لکھی ہے حدیث میں کسر عظم میت قطرہ سے ہی صحیح ہے. یعنی کہ مردہ آدمی کی ہڈی توڑنا ایسا ہی ہے جیسا زندہ آدمی کی ہڈی توڑنا.
ایک زندہ انسان کی اگر ہڈی توڑی جائے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے نا. بالکل. مردے کی اگر توڑی جائے تو وہی تکلیف ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی اور یہ بہت گہری بات ہے. یہ آج بھی ہمیں اپنے زمانے میں نظر آتی ہے کہ ایک بندے کو دفنا کے جاتے ہیں اور اس کو پھر نکال کے چند دنوں بعد اس کی ہڈیاں توڑ کے بیچ دیتے ہیں. ان سے جادو بھی ہوتا ہے. بیسیوں قسم کی چیز ہے. انسان کی ہڈی کی بہت ساری دوائیاں بھی بنائی جاتی ہیں اور بہت مہنگی بکتی ہے. تو وہ یہی سب ہے. سوچنا پڑے گا نا, تھوڑا سا حدیث پڑھو گے تو اندازہ ہو جائے گا. چلے اسکالر سے جی آپ کو بات ہے. موبائل بند کر دو, نیچے جھانک کر بھی دیکھ رہے ہو اور موبائل یوز کر رہے ہو. کافی اسکالر سے میں نے یہ بتایا کہ بھائی اگر آپ نے ڈونیشن کرنی ہے تو اس کے کچھ کنڈیشن ہے اور شرائط ہے. اس میں پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ اگر کوئی مردہ بندہ ڈونیشن کر رہے ہیں, آپ زندگی کر رہے ہیں یا زندگی کر رہے ہیں, تو اس کی کچھ شرائط ہے. سب سے پہلے اس کے فیملی ممبرس جو بھی ہے کیا وہ ڈونیشن دینے کے لیے راضی ہے یا نہیں, اس سے ان کی رضامندی کی جائے. اس کے بعد کوئی ہے سب پارٹ ہے وہی بات, کوئی بھی حصہ ہے جو یعنی ڈونیٹ ہو سکتا ہے تب آپ ڈونیٹ کر سکتے ہو. اس لیے اگر کوئی زندہ پرسن ایک کسی ہے جو بھی مددگار ہے یعنی جس کو طرف ہے کڈنی کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا, ہماری دو کڈنی ہے دونوں کڈنیاں پھر اس میں جو زیادہ طرح ہے اس کے لیے دوسرا بندہ اس کا بھائی چاہتا ہے کہ بھائی میں اس کو کڈنی اپنی ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں, اسلام میں یہ جائز ہے. یہ اگر جائز طریقے سے کنڈیشن یہ ہے کہ اگر جو بندہ ڈونیٹ کر رہا ہے اس کو کوئی تکلیف نہیں, اس کو کوئی ہارم نہیں ہے. اگر وہ ڈونیٹ کر رہا ہے اس سے اس کی ڈیتھ ہوگی تو وہ گناہگار ہے اس کا. سب سے پہلے یہ بہت بڑی کنڈیشن ہے. اس کے بعد تیسری کنڈیشن یہ کہ جو انسان کی فیمیل ہو یا مرد جو بھی ہے اس کا ریپروڈکٹیو پارٹ جو بھی ہے وہ ڈونیٹ نہیں کر سکتا, جس سے جس کے بغیر وہ مر جائے گا. جیسے کوئی اپنا دل ڈونیٹ نہیں کر سکتا, دل نکال دیں گے تو مر جائے گا, دماغ نکال دیں گے تو مر جائے گا. یہ تو ویسے ہی کلی طور پہ حرام ہے. مرنے کے بعد پرمیشنز کے بعد وہ جیسے وصیت کر کے اگر آپ ریٹن فارم میں دیتے ہیں اس کو وصیت کر کے دیتے ہیں تو کمپلیٹ کر لیتے ہیں. چلو آگے. اور دوسری بات یہ کہ اگر جو بندہ مثال کے طور پر کسی بلڈ ڈونیشن ہوتی ہے اس سے اس کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی, اگر وہ بندہ رضامندی سے دے رہا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسلام میں یہ اگر تم کسی بندے کی مدد کرنا چاہو کسی بندے کا فائدہ ہو رہا ہے تو یہ جائز ہے اسلام. شرائط یہ ہے کہ تمہیں ڈونیٹ کرنے سے تکلیف نہیں. ہو گیا, کمپلیٹ ہو گیا. ہاں اب کس کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لو. کسی نے کوئی سوال کرنا ہے؟ وہاں نہیں, سوال کسی نے کرنا ہے, کوئی سوال نہیں ہے. بس ان میں ایک شارٹ یہی ہے کہ جو بھی باڈی پارٹس ہوتے ہیں انسان کے یہ چند شرائط کے ساتھ جو ہے نا وہ صرف کسی دوسرے کو دے سکتا ہے تاکہ خون بھی, لیکن اس میں اجر ثواب کی نیت نہ کرے جو تو کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے. یہ نہیں, کیونکہ یہ جسم کیا ہے اللہ کی امانت ہے اور اللہ کو ویسے ہی واپس کرنی ہے جیسا اللہ نے ہمیں دی ہے. تو اسی لیے ہم اس کے خود مالک نہیں ہیں. آپ جس چیز کی آنرشپ رکھتے ہیں صرف وہی چیز آپ اپنی مرضی سے کسی کو دے سکتے ہیں. جب ہم ایک چیز سے مالک نہیں ہیں تو وہ ہم دوسرے کو دے بھی نہیں سکتے. اسی لیے کلی طور پر کمپلیٹلی مکمل طور پہ اپنے آرگنز باڈی پارٹس کسی کو دینا یہ حرام کے ضرورت ہے کہ خون بھی دینا. اسی لیے نقلی بال بھی اپنے کوئی یعنی دوسرے کے لیے نقلی ہو گئے, آپ کے اصلی تھے وہ بھی آپ کاٹ کے اس کو پہننے کے لیے نہیں دے سکتے. اور بھی بہت ساری چیزیں اسی طرح ہے جو اصل ہے آپ کی وہ آپ نہیں دے سکتے دوسرے کو. یہ کلی طور پہ شریعت کا منع ہے. آپ مجبوری کے تحت کسی کی لکھ کے دے کے چلیے آپ کے
जाता है, सही है। This is Muhammad Al-Ibrahim. We are two of three members, Muhammad Zaid and Muhammad Ahmad. Today our presentation topic is Akhlaq and Modern Behavior. सबसे पहले हम बात करते हैं कि अखलाक है क्या। अखलाक एक अरबी इस्तिलाह है जिसका अखलाक का मतलब है कि एक इंसान का दूसरों के साथ कैसे रवैया है, कैसा वो सलूक करता है, कैसे बर्ताव करता है, वो किस तरीके से बात करता है और मुश्किल वक्त में अपने काबू पर, अपने मुश्किल वक्त में अपने जज्बात पर कैसे काबू करता है, वो सारा अखलाक के ज़िम्मेदार में आता है। उसके बाद इम्पोर्टेंस इन इस्लाम, इस्लाम के अंदर सिर्फ नमाज, रोज़ा, ज़कात, इबादत में ये नहीं काफ़ी है, बल्कि अच्छा इखलाक भी सबसे ज़रूरी है। ऐसे एक हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उनमें से सबसे बेहतर वो है, उनमें से सबसे बेहतर वो है जिसका इखलाक सबसे बेहतर हो। इससे हमें ये साबित होता है कि जिस इंसान का दूसरों के साथ नरमी से पेश आए, अखलाक से, उसके साथ हमदर्दी से, इंकिसारी आजिज़ी से पेश आए, तो वो अल्लाह के नज़दीक सबसे अफजल है। उसके अलावा हम बात करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन के बारे में। इधर कुरान की आयत है वइन्नका अला खुल्किन अज़ीम, जिसका तर्जुमा है, इसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं और बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला इखलाक के दर्जे पर फारिज हैं। इससे हमें क्या, इससे हमें सीखने को, इस आयत से ये हमें सीखने को मिलता है कि अल्लाह के नज़दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी खूबियों में सबसे बड़ी खूबी वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक। इसके अंदर एक वाक़या भी हुआ था, यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी महफिल में तशरीफ फरमा होते, आपको दाएं से, आगे से, पीछे से या बाएं से, तो किसी भी तरफ से आपको अगर कोई शख्स मुखातिब करता तो आप पूरा जिस्म उसकी तरफ जो है सामने करके उसकी बात तहम्मुल से, गौर से सुनते, जब तक वो अपनी बात खत्म नहीं करता तब तक आप उसकी बात बहुत गौर से सुनते हो, फिर आप जो है जवाब देते। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत आला मिसाल है। लोग उंगली से इशारा करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के इशारे से उसको मुखातिब करते हैं। उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है जिसका मफ़हूम है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है जिसका मफ़हूम है मैं तुम्हारी तरफ अपने इखलाक की तकमील के लिए भेजा गया है। इसका मतलब है, इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद ये था कि इंसान अपने आपस में अच्छे इखलाक जो है वो एक दूसरे के साथ रखें, हमदर्दी के साथ और आजिज़ी के साथ पेश आए। आखिर में दुआ ये है कि अल्लाह ताला हमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक पर चलने की तौफीक अता फरमाए और अपने दूसरे साथी को, कुछ मेंबर को बुलाऊंगा कि वो आगे इस प्रेजेंटेशन की
بولا کہ مجھے اللہ بچایا. تو دشمن نے کافر شروع کر دیا, لوگوں نے کافر شروع کر دیا اور اس سے تلوار گئی. پھر حضور نے تلوار اٹھائی اور اسی طرف اور پھر حضور نے بولا کہ تمہیں کون بچائے گا. لوگوں نے بولا, دشمن نے بولا کہ اللہ کے رسول آپ ہی بچائیں گے. تو حضور نے بچایا اور بولا کہ ایمان لے کے آؤ گے. تو دشمن نے منع کیا اور حضور نے ان کو معاف کر دیا تاکہ سب نے راستے میں اس سے پورا چلتے گی کہ پہلے کسی کپڑے سی وہ کرنے. This character is a perfect example of all time. پورے انسانیت کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا ہے اور جو انسان لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. جی جی یہ ٹائپس آف پرسنالٹی ہے. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ہمارے پاس آتا ہے جو لوگ بولتے ہیں لالچ, انصاف اور غیبت. اور غیبت اس کے پیٹھ پیچھے غیبت نہیں کرنا, جھوٹ نہیں بولنا, اور لالچ سے کس کی لالچ بولتے اس کے ساتھ, اور انصاف مطلب کہ how to improve the moral سیرت. آپ کی سیرت مطلب روزمرہ کی زندگی میں ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں بیان کرنا, اور دوسرے کے مطلب کہ اور اچھی صحبت میں بیٹھنا, اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا, اور دوسرا ہے
टाइम जो है तो टू के बैक करने की कीमत है जो कि किया है ठीक है इंडस्ट्री से एग्री की बनाए तो हालत है और मैंने ये आया है कि भाई ये जो ऊपर जाते हैं थोड़ा सा यानी कि हर ऊपर सा और ऊपर सा करने वाले के लिए बहुत खतरनाक नहीं है बुराई है उमस और डुमस ये क्या बुराई है वही है कि किसी के चुगली लगाना किसी के इन चीजों की बुराई करना इन तमाम चीजों से अल्लाह ने कहा कि ये हलाकत का अपने आप को कर जाने वाली चीज है आप लोग रूल नंबर 6 था रूल नंबर 6 मेरे काम मेंशन किया मुझे मिले नहीं आप मुझे पॉइंट करके आप उसको पर्सनल में भेज दें ग्रुप सेविंग हर वाले हो गए भेज दी आज मैं जल्दी आ जाए जल्दी आओ फिर मैं नमाज का टाइम पे वक्त लूंगा ना आधा घंटा क्योंकि नमाज हमारी हो जाए ऐसे टाइम पे वक्त करेंगे अच्छा ग्रुप से बाद में दिया आप लोगों को मेरा ठीक है वही मैं नीचे था स्टार्ट करें मेरा नाम मुजीब है और हमारा जो टॉपिक है वो है आवाज आ रही है वो लास्ट वाला बच्चा इसका मोबाइल छीन लो जरा लॉक करो मोबाइल इसका लेके यहाँ उल्टा करके दूर रखो आप लोग क्लास में नहीं आना उसको बाहर निकलो जल्दी से बाहर और आने की जरूरत नहीं है क्लास में जाओ या इलेक्ट्रो बताते रहे मेरी कॉलेज बहुत आ रही है मैं इतने क्लास में नहीं बैठ सकता माजरत तो हमारा जो टॉपिक है वो है क्वेश्चन में दे देता हूँ जो सिलसिला खत्म हुआ तो हमारे लिए दीन है कि अल्लाह का आखिरी नबी है और उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा तो जो इस चीज़ से जो इस अकीदे पे यकीन नहीं रखता तो वो दायरा इस्लाम से आया तो कुरान में दो से ज़्यादा मकामात पर इस चीज़ का जिक्र हुआ है कि और अज़ाब की एक आयत है माकान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माकान मोहम्मद आबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा जिसका तर्जुमा ये है कि मोहम्मद तुम में से किसी के बाद नहीं लेकिन वो अल्लाह ताला के पैगंबर और आखिरी नबी है जैसे कि हमारा
कुछ आयत और हदीस बताई तो उसके बाद अहमदी किसको बोलते हैं, कादियानी, वो अपना दावा आवाज से बता, इनको बहुत सौ को पता ही नहीं होगा, जोर से बताओ इनको। जैसे कि आजकल लोग कौन कादियानी या अहमदी कहते हैं, वो कहते हैं कि हमारा नबी अलग आएगा, अब तक में नहीं देना चाहिए, लेकिन उनको ये अकीदा है हमारा ये है कि ये हमारे इस्लाम के जो खड़े हो जाते हैं, हमारा यही अकीदा है हज़रत मोहम्मद रसूल हमारे आखिरी नबी है, जो सिलसिला सलाम से शुरू हुआ था वो हज़रत मोहम्मद रसूल पे ख़त्म हुआ नबूवत का। ख़त्म के मतलब ये है कि जो किसी लगा देना, मतलब इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा, और हमारा यही अकीदा है। क्या बताएं इन्होंने, कादियानी कौन होते हैं वो आप बताएं तो, लास्ट वाली लड़की सेकंड रो में। हाँ खड़ी हो जाए थोड़ा जोर से बताएं, खड़े होकर बताएं, आवाज आए। ये तो बताया, लेकिन कादियानी कौन होते हैं इन्होंने जो बताया, देखा ना, बोलना पड़ा। कादियानी कौन लोग हैं, हमारे मुआशरे में ही रहते हैं या अमेरिका में रहते हैं ये लोग, पाकिस्तान में रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं? हाँ होते कौन है ये लोग, कौन सी भले हैं? कादियानी आपने मेरी तरफ सुना है ना? मुझे समझाया ही नहीं भाई साहब, आप कोई आवाज है आज आप खड़ी हो रहा हूँ, कौन होते हैं कादियानी? अभी तक नहीं बताया बस इतना ही पता है, ये भी इन्हीं से पता चला है। इन्होंने तो और भी थोड़ा सा कुछ समझाया था जो असल बात है, वो आपने नहीं सुनी। आवाज नहीं है क्या? आप हाँ हाँ अभी पता चले। हाँ कौन होते हैं कादियानी? देख लो, ये इकरा यूनिवर्सिटी पाकिस्तान है, पहले इसका नंबर पे इकरा यूनिवर्सिटी, और हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, और ये हमारे ईमान और कुफर का, इस्लाम और कुफर का मसला है इसके अंदर, ये हमें पता होना बहुत जरूरी है, वरना कल को वो आपको भी कादियानी बना देंगे, आपको पता ही चलेगा, आप बोलेंगे कोई मसला नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो जमाने में चल ही रहा है। हाँ जी आप खड़ी हो लड़की, कादियानी कौन लोग होते हैं जी? अपने नबूवत में ईमान नहीं रखते, यानी कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते ही नहीं है, वो कहते हैं भाई नबूवत का दरवाजा खुला है, हमारा नबी मौजूद है इस वक्त हमारे में, आपने देखे कोई नबी को? उनके पास तो है, ये तो आप मुसलमान है, आपका मसला आपको तो पता होना जरूरी है। कादियानी कौन लोग होते हैं, उनकी फिर मसनूआत का बाइकआउट आप कैसे करेंगे? आप उनको भी तो फिर सपोर्ट कर रहे हैं, यहूदियों को तो बाइकआउट करना ही करना है, इनको भी बाइकआउट करना है, जो आपके नबी को आखिरी नबी नहीं मानते नऊजुबिल्लाह। और अल्लाह के रसूल ने खुद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये तो झूठे हैं, कज़्ज़ाब है, दज्जाल है, दुनिया के सबसे बड़े, जो मेरे बाद नबूवत का दावा करें। कादियानी वही लोग होते हैं जो अपना भी अभी नबी लेकर बैठे हुए नाउज़ुबिल्लाह, और बचे हुए इसलिए कि अमेरिका की सपोर्ट में, अमेरिका की
حفاظت کے اندر اور ادھر آتے ہی ان کو پتہ ہے کہ ورنہ تو ہمیں 2 منٹ میں اڑا دے گا بندہ. ہم بھی تیار ہیں اس کو اڑانے کے لیے, ہم بھی اڑیں گے انشاءاللہ صاحب, آئے تو صحیح. لیکن ان کو وہ جانتے ہیں یہ چیز, ان کو پتہ ہے, تو اتنے زیادہ اس کے اندر وہ اسی لیے رہتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میری جان 2 سیکنڈ میں مسلمان کہیں میں ایسے نکل آئے نا تو کیا, کیونکہ نبوت کا اور نبی علیہ السلام نے اس میں کوئی کمپرومائز ہی نہیں کرنا ہے. آپ نے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کی گردنیں کٹوائی اور 1800 سے زیادہ صحابہ اس ایک مسئلے پر شہید ہوئے کہ کیسے دعویٰ کر دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی وصال کے بعد جب ایک شخص نے دعویٰ کیا تو آپ نے سارا مدینہ خالی کرا دیا صحابہ سے, نکلو بھائی اس کو مار کے آئیں گے, اور یہ کر کے آئے. ایک زکوٰۃ کا انکار کیا تو پورا جہاد کے لیے نکال دیا سارے صحابہ کو. اور آپ کو قادیانی کا ہی مسئلہ نہیں پتا, قادیانی کون ہوتا ہے, یہی ابھی آپ سیکھ رہے ہیں بیٹھ کر. حیرت کی بات ہے, آپ کیا نالج حاصل کر رہے ہیں, موبائل آپ کے ہاتھوں میں ہر وقت ہے, ٹکا آپ حاصل کر رہے ہیں, آپ کا دماغ ہی خراب ہو گیا. اس کا مطلب موبائل نے دماغ ہی خراب کر کے رکھ دیا, آپ کو کوئی نالج نہیں ملتی. کتابیں آپ نے چھوڑ دی پڑھنا. اصل دوست انسان کی صرف کتاب ہے, بس موبائل نہیں ہے. یہ تو آفت ہے, یہ آپ کے زندگی کو ہی برباد کر رہی ہے. بہرحال چلو بھائی, جزاک اللہ خیر. سر ایک ممبر نہیں ہمارا محمد ابراہیم, اور گروپ نمبر کیا تھا؟ نمبر ابھی ایک اور گروپ کرتے ہیں ہم, پھر ہمارے چلتے ہیں. اب کون سا ہے گروپ نمبر 7 کون ہے؟ 7 گروپ. بس یہ ہم کمپلیٹ کریں, پھر نماز کا بریک. پہنچ سکتے ہیں کہیں پہ ہو سکتے ہیں جی میں لا دوں گا. میں جو آئے گی لڑکا اس کا نام کیا ہے؟ ابراہیم کیا ہے. اچھا گروپ نمبر کیا چل رہا تھا؟ 7 ہو گیا نا؟ نہیں ہوا 7. گروپ نمبر 7 والے آ جائیں جلدی, کنٹینیو کریں بھائی. ہاں کریں فون. آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو بول چلتا ہے وہ یہ لیپ ٹاپ موبائل فون سب بند کر دیں. تو کوشش یہ ہے کہ آپ جو ہے دین اور دنیا دونوں کے ساتھ چلیں, ان دونوں کو آپ نے بنا اینڈ 10 جو ہے میڈ یو 10 بیلنس نیشن, یعنی کہ ہم نے آپ کو ایک بیلنس نیشن بنایا کہ آپ نے دین اور دنیا دونوں کو ایک ساتھ. Islam is knowledge innovation. The first few verse of the Quran was about reading and knowledge. Okay, first حرف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نازل ہوا تھا وہ یہ تھا کہ اقرا, it means read and to seek knowledge, یعنی کہ آپ نے knowledge حاصل کرنا ہے. اسلام آج مسلم جو ایکسپلور ڈسکور اینڈ ریفلیکٹ آن دی یونیورس. اسلام جو ہے مسلمان کو کہتی ہے آپ یعنی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ ایکسپلور کریں کہ میں نے اتنا اچھا یونیورس بنایا, آپ اس کو ایکسپلور کریں.
کہ میری نعمتوں کو ایکسپلور کرنا. Getting knowledge is a form of brushing its intentions are pure. یعنی کہ آپ نالج حاصل کرنا کوئی بری بات نہیں ہے اگر آپ کی جو انٹینشنس جو ہیں وہ اچھی دیتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کو نالج یعنی کہ علم جو ہے وہ اسلام سے دور نہیں کرتی تو وہ بھی ایک برشت میں انکلوڈ کیا جاتا ہے. طلب علم فریضۃ علی کل مسلمین. Seeking knowledge is an obligation upon every Muslim. یعنی کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. حدیثوں میں اور قرآن میں لکھا ہے. مسلم سے ایجوکیشن میں کنٹریبیوٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ مسلم جو ہے وہ ایجوکیشن حاصل کرنا ان کو جو ہے ایک پاور کہہ سکتے ہیں, ان کو ایک پاور ملتی ہے. اسلام ہرز مین اینڈ وومین ایکولی سیک نالج. اسلام میں مین اور وومن کو ایکولی رائٹ دیا گیا ہے نالج حاصل کرنے کا. یعنی کہ بہت سے جگہوں میں ایسے ہوتا ہے کہ وہ وومنس کو انہیں رسپیکٹ رہنی ہے اور ان کو سکسیس میں اسٹرینتھ دی جائے کہ وہ پورا سکسیس پائیں. مسلم وومن ٹوڈے ایکسل ان میڈیسن لا اینڈ سوشل فارم. آج کل کی عورتیں لا اور ڈاکٹر کی فیلڈ میں بھی بہت اچھا کام کر رہی ہیں. یہاں پر حدیث سے ایک وہ مرد اچھے ہیں جو کہ اپنی عورتوں کے لیے ان کے ساتھ موبائل بند کیوں نہیں رکھا اچھا ہے ہے ان کا, ان کی ہو جا رہی ہے بات. انوائرمنٹل رسپانسبلٹی. اللہ پاک کی طرف سے یہ دنیا جو ہے یہ ہماری طرف ایک تحفہ ہے جس کی ہمیں کیئر کرنی چاہیے اس کے انوائرمنٹ کی. اور اسلام کو environment promote public health and well-being. پیسفلی ہمیں اس دنیا میں رہنا چاہیے اور انوائرمنٹ کو خیال کرنا چاہیے اسلام کے اکارڈنگ. اگر تم نے خود تو لکھی ہے, ہم نے تھوڑی لکھی ہے. وہ دیکھو وہ دیکھو. If a Muslim plants a tree, whatever is eaten from it is a charity for him. ان کو موبائل والے نہیں موبائل لے کے باہر جاؤ. جلدی سے جلدی اٹھو. ہنسنے مسکرانے کی ضرورت نہیں. آپ کو شروع کلاس سے میں منع کر رہا ہوں لیکن آپ سن نہیں رہے بات. باہر جاؤ لے کر موبائل. ہاں آپ کا میں آئی ڈی کارڈ لوں گا اور وہاں پر دوں گا. اب یہی کروں گا. چلو کنٹینیو. اسلام مسلمانوں کو یہ ہدایت ہے کہ اس دنیا میں پیسفلی رہیں اور اچھے کام کریں. اور قرآن پاک میں بھی یہی ہے اور ہمیں سنت بھی ہے کہ خیال رکھا جائے اس کا پلانٹیشن وغیرہ ان کو آرگنائز کی جائے. وہاں And I did not create jinn and mankind except to worship me. ہم نے انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہو گئی کمپلیٹ. یس سر. کیا تھا آپ کا 7 تھا کیا؟ نہیں سر ایک لڑکا ایبسنٹ تھا, اس کی ایمرجنسی ہو گئی. اچھا کیا نام ہے اس کا؟ سر محمد سائن. محمد سائن. کہاں چلا گیا گروپ سائن میرا؟ سر اس کا وہاں پہ نام نہیں ہے کیونکہ یہ بعد میں ایڈ ہوئے. ان کا کیا نام ہے؟ عبد النافع. ٹھیک ہے.
Oh